لا قوت الا باللہ۔ گنتی کے وہ علماء ہیں، گنتی کے وہ علماء جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، چند افراد جنہیں یہ توحید کا فہم۔ ایک وقت تھا کتاب چھپتی تھی دارالاندلس سے، دوستی اور دشمنی کا معیار الولاء والبراء کا عقیدہ، اور ایک وقت آیا اس کتاب پر پابندی لگ گئی۔ یہی تو کفر چاہتا ہے کہ الولاء اور براء کی جو دعوت ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ قرآن مقدس سے اہل کتاب کے خلاف جو آیات ہے نکال دی جائے۔ یہی آیت کا مواحد چاہتا ہے کہ اہل شرک کے ساتھ مل جائیں، ان کے دربار بھی آباد رہے، ہماری مساجد بھی آباد رہے۔ نہیں، اہل ایمان یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر چاہتے ہو کہ بستی میں امن ہو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ایمان کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بڑے بڑے مشرکوں کے جتنے یہ دربار ہیں سب کا انکار کرنا ہو۔ میں کیسا مسلمان ہوں، میرے سامنے ایک شخص قبر پر چادریں چڑھا رہا ہے اور میں جلسے میں تقریر کر رہا، اور زبان میری ایک الفاظ بھی نہیں کہتی کہ یہ حرام ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر صرف اس لیے بھیجے کہ کسی قبر کی عبادت نہ ہو۔ جاؤ قرآن مجید پڑھ کر دیکھو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، نہ فضائل، نہ مسائل، ہر پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا اللہ کی عبادت ہو اور وقت کے طاغوت کا انکار کر دیا جائے۔ یہ بڑی امام وقت کا طاغوت ہے، یہ گوڑا وقت کا طاغوت ہے، یہ نظام الدین وقت کا طاغوت ہے، یہ اجھ شریف کے مدار وقت کے طاغوت ہے، یہ چنن پیر، یہ سہیلی سرکار وقت کے طاغوت ہے۔ رب محمد کی قسم، ان کا انکار کرنا ہوگا، پھر تمہاری عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کلمہ بعد میں پڑھو گے، کلمہ بعد میں پڑھو گے، رب کا نام بعد میں لوگے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے حد سے بڑھا دیا جائے وہ طاغوت ہے۔ آپ نہیں کہتے دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے؟ وہ طغیانی کیا ہے؟ اس دریا کا جو معیار تھا اس سے پانی بڑھ گیا، دریا میں طغیانی آ گئی، انسان کو خدا بنا دیا، طاغوت بن گیا۔ اس کا انکار کرنا ہوگا کہ یہ وقت کے طاغوت ہے۔ اور جہاں ایک اللہ کو چھوڑ کر قبر پر سجدے، قبر پر نظر و نیاز، قبر پر چڑھاوے، قبر پر اولادیں، قبر سے شفا، دوڑنے پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا پڑوسی ہے، جا کر دیکھ لیں عبداللطیف کی قبر پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ دیگیں پکی ہوئی، ان کے نیچے کی راکھ یہ مسلمان چاٹتا پھرتا ہے کہ اس سے شفا ملتی۔ امیر حمزہ نے ایک اور جگہ پر لکھا، جامع نعیمیہ، ڈاکٹر راغب نعیمی جو ہے، اس نے کہا آپ ہمارے خلاف کتابیں لکھتے ہیں۔ امیر حمزہ نے کہا کتابیں پہلے بھی لکھی گئی، لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جائیں گی، لیکن ضابطہ طے ہونا چاہیے۔ کیا ضابطہ طے کرو گے؟ ایک شخص اللہ کو چھوڑ کر علی کو مشکل کشا کہتا ہے، کیا ضابطہ طے کرو گے؟ ایک شخص مسجد کو چھوڑ کر قبر پر سجدے کرتا ہے، کیا ضابطہ طے کرو گے؟ ایک شخص اللہ کی بجائے نبی کو عالم الغیب مانتا ہے، کیا ضابطہ طے کرو گے؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ تمہارا سارا پیغام قرآن کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، محمد کے خلاف ہے، ضابطہ کیا طے ہو سکتا؟ تم اس شرک سے توبہ کرو، اس شرک سے ہٹ جاؤ۔ کہنا یہ چاہیے تھا۔ رواداری کا مظاہرہ، اور حیران ہوتا ہوں اللہ یہ کون تھے اور کہاں پہنچ گئے۔
اللہ کی قسم خون کے آنسو روتا ہوں. اس کالم کو میں نے کل سے پتہ نہیں 10 مرتبہ پڑھا ہوگا. کتنی مرتبہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اللہ یہ کسی مواحد کی تحریر ہے. اسے توحید کی غیرت اس کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتی کہ کل اللہ کی عدالت میں جب تو کھڑا ہوگا اور مالک پوچھے گا اے امیر حمزہ مجھے بتلا تو کوٹ مٹن کے دربار پر کھڑا تھا, تجھے غیرت نہ آئی کہ میری کبریائی ہی بیان کر دیتا؟ کیا رب کو جواب دے گا؟ کیا مالک کے سامنے تیرے جواب ہوں گے؟ مالک یہی سوال کر لے. تیرے کالم کے اوپر گدی نشینوں کے جھرمٹ میں سینکڑوں مجاور موجود تھے, سینکڑوں قبر پرست موجود تھے, سینکڑوں کے مشکل کشا وہاں پر موجود تھے. تو نے ایک مرتبہ یہ نہ کہا قل انما هو الہ واحد, مشکل کشا تو صرف ایک ہے, وہاں بھی اسے اللہ کہتے. کیا مالک کو جواب دے گا؟ اور پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ, محمد کریم کی پوری سیرت پڑھ کر دیکھ, کہیں ایک موقع دکھلا کہ مشرک اوپر ہو اور مواحد نیچے ہو. کوئی ایک موقع بتلا دے. صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہو کہ صلح حدیبیہ پر پیغمبر نے نیچے ہوئے نہیں, اللہ کی قسم عمر فاروق نے جب یہ کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے پیغمبر ہم دب کر کیوں ان سے معاہدہ کریں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں ہوں گے؟ فرمایا جنت میں. کہا ان کے مقتول جہنم میں؟ فرمایا جہنم میں. کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہے. اے محمد کیا یہ باطل نہیں؟ فرمایا باطل ہے. فرمایا دب کر کیوں ان سے معاہدہ کریں؟ فرمایا عمر کیا تو نہیں جانتا میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کہتا ہے ایسے کر, اللہ کہتا ہے ایسے کر, میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر دیکھ لو ادھر معاہدہ ہوا, ادھر اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا, فرمایا ہم نے فتح دے دی ہے. حالانکہ مسلمان تو واپس پلٹ آئے تھے. فتح کیسے دے دی؟ اللہ نے اس معاہدے کے اندر فتح رکھی, اور اس معاہدے کے اندر رسول کیا تھا؟ آپ دیکھ لیں, اہل کتاب سے معاہدہ ہوا, فرمایا جب بھی جھگڑا ہوگا فیصلہ محمد کریم کریں گے, کیونکہ سب سے افضل یہ, سب سے افضل یہ. کوئی ایک موقع اللہ اکبر. دیکھو ہائے مکہ کے مشرک, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے, 1 سال, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا, وہی اولاد دینے والا. 1 سال کے بعد آپ اپنے اللہ کی عبادت کے ساتھ ہمارے لات اور منات کی بھی عبادت کر لینا. معاہدہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے قرآن اتار کر کہا اے محمد کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو محمد عبادت نہیں کر سکتا. سال کے بعد موقع آنا تھا, اور سال سے پہلے پیغمبر ان کو مسلمان کر لیتے. اب بھی سمجھنا آئی توحید کیا ہے, اب بھی پتہ نہ لگا اسلام کسے کہتے ہیں. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں, یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کہ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, ہو یا نہ ہو بھاڑ میں جائے بھارت. ہمارا ایمان تو بیڑا غرق ہو گیا کہ ہمیں قبر پرست کے پاس پہنچ کر اسے کہتے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے محنت کر. ایک قبر کے پجاری کے پاس پہنچ کر, اس کے سالانہ عرس میں پہنچ کر ہم کہتے ہیں ملک کے خلاف بھارت چلا ہے, آپ اور ہم مل کر جہاد کرتے ہیں. افسوس ہے تمہارے اس پیغام پر. اللہ وہ زندگی نہ دے جو تیرے توحید سے خالی ہو, تیرے توحید سے خالی ہو, ایک لمحہ دنیا میں نہ ملے. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر موت نصیب فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال ہے، شاہ صاحب کیا ایسے لوگوں کے پیسوں سے جہاد اور مساجد جیسے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کیے جا سکتے۔ مشرک کا مال اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ مشرک مدد کے لیے آیا تھا، پیغمبر نے کہہ دیا اللہ نے مشرک کی مدد لینے سے مجھے منع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بیت اللہ کی تعمیر، اب کتنا بڑا اللہ کا سب سے افضل گھر ہے، بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے مقابلے میں ایک شخص اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ مشرک کا مال مالک قبول نہیں کرتا۔ مشرک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مدد نہیں لی۔ مشرک کو ہم کیا کہیں گے؟ رسید کے اوپر لکھا ہوگا جزاک اللہ، اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور مشرک جب محمد کریم کو سلام کرتے تو آپ نے فرمایا وعلیکم، انہیں سلام کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ دعا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے کبھی کسی مسجد، کسی جہاد، کسی مدرسے کے لیے مشرک کا مال قطعاً نہ لیں۔ خود بھی گناہگار ہوں گے اور لوگ بھی گناہگار ہوں گے۔ اور بھی باتیں بڑی ہیں۔ آج کے خطبے کے حوالے سے پیر اختر رسول چشتی جو امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں پیچھے سے ڈھول والے نے ڈھول پیٹا، عرسوں پر پیٹا جاتا ہے۔ پیر اختر رسول نے بڑی اونچی آواز میں منع کیا ڈھول مت بجاؤ، کیونکہ امیر حمزہ صاحب ساتھ چل رہے تھے۔ اس کو تو غیرت آئی کہ ڈھول نہ بجائے، اس مواحد کو غیرت نہ آئی یہ کہے کہ قبر پر سجدہ کوئی نہ کرے۔ آج مزہ تو یہ تھا یہ بھی اونچی آواز میں کہہ دیتا کہ آج کسی قبر پر چادر نہیں چڑھائی جائے گی، آج قبر پر تالے لگے ہوں گے کہ مواحد ایک آیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہو، آخری بات کرتا ہوں، شاہ فیصل رحمہ اللہ سعودیہ کے بادشاہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں شاہ فیصل رحمہ اللہ کو پاکستان میں بلایا گیا، اسلامی کانفرنس ہوئی تھی۔ دو باتیں انتہائی اہم ہیں، حدیث اور توحید اور سنت کے حوالے سے۔ یہاں جو بھی آتا ہے قبر پر چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے چادر بادر لی، شاہ فیصل مرحوم کو ساتھ لیا، کراچی پہنچ گئے۔ کراچی پہنچ کے جب وہاں پر اترے اور قبر پر محمد علی جناح کی قبر پر پہنچے، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نے کہا شاہ فیصل کو یہ چادر اس قبر پر چڑھا دیں۔ اب امیر حمزہ جیسا ہوتا چڑھا ہی دیتا، وہ شاہ فیصل مواحد آدمی تھا۔ اس نے کیا کہا؟ دنیا دیکھ رہی ہے، پورا میڈیا لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا اگر قبر کی پوجا جائز ہوتی، کائنات میں سب سے اعلیٰ قبر محمد کی میرے پاس ہے، میں اس کی عبادت کرتا۔ چادر نہیں چڑھائی جا سکتی، یہ ہے توحید۔ ایسے کوئی شخص دعوت دے اور پھر یہ جا کر لیڈر ہمارے جہادی وہاں پر اللہ کی قسم توحید کا پیغام دے، ہم ان کے جوتیاں اٹھانے کو تیار ہیں۔ اور جب یہ بغیرتی کا مظاہرہ کریں گے ہم باقاعدہ ان کا رد کریں گے، اہل ایمان پر یہ لازم۔ دعا کیجیے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہماری مسز صادق بہن ہماری بہت بیمار ہے کافی عرصے سے، اور فیاض بھائی OGDC والے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی یہ بیماری دور کر دے۔ اللہ میرے گردوں سے بھی پتھری کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم کر دے۔ جن جن بہنوں اور بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.